حضرت فضائل اہل بیت، اگر صحابہ کرام اور سلف صالحین ان کے اقوال کی نظر میں دیکھا جائے تو کس طرح بیان کیے جاتے ہیں؟ یہ تاریخ ہے پوری، سبحان اللہ. آپ سب تاریخ بڑی پڑھی ہے، اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے شروع کیجئے جی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور ان کے بعد اس وقت جو ہمارے حیات علماء کرام ہیں اہل سنت کے، آپ دیکھیے ایسے ایسے اقوال اور فرامین اور آداب کے انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت کے لیے اور کسی کے ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. واہ 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 واہ. ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں. مقدمے کے طور پہ اتنی بات کی ضرور عرض کروں گا، جب کسی صحابی رسول کی بات آئے نا اور اس کا اپنا فرمان ہو، یعنی اس میں اس بات کا تذکرہ نہ ہو کہ صحابی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تصریح ہو جاتی ہے یہ ان کا اپنا ارشاد ہے. اور جب ارشاد صحابی کا اپنا ہو تو نرا اس کو بزرگوں کے ملفوظات نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ بھی حدیث ہوتا ہے اور اس کا حکم بھی حدیث والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. احتجاج کے طریق پر اور اس سے استدلال کرنا، اس سے احکام میں جو ہے وہ دلیل پکڑنا، یہ ساری چیزیں اس میں کی جا سکتی ہیں اور وہ حدیث ہوتا ہے. اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو صحابی رسول ہیں اور دوسرا خلیفہ راشد بھی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، تو پھر صحابی ہونے کے ناطے آپ کا فرمان حدیث ٹھہرا، اور خلیفہ راشد اور امیر المؤمنین ہونے کے ناطے آپ کا ارشاد آپ کی ریاست کا قانون اور دستور بھی ٹھہرا. اللہ اکبر. اور قانون کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست کا جامع صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. وہ ویسے ہی صدیق ہے، ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا بات. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون میں یہ وصدق بہ کی تفسیر مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایسی عجیب بات ہے، حدیث مبارکہ جس وقت روایت کی جاتی ہے نا تو ہر بندے کے، ہر محدث کے اپنے اصول ہوتے ہیں حدیث قبول کرنے کے. صحیح. امام بخاری کے حدیث قبول کرنے کے اپنے اصول ہیں، امام مسلم کے اپنے اصول ہیں، سب ائمہ کرام کے اپنے اپنے. اور یہ انداز بھی انہوں نے صحابہ کرام سے لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسی حدیث آپ کے سامنے آتی جو آپ نے نہ سنی ہوتی تو آپ کے قبول کرنے کا اپنا انداز تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گواہی لیتے تھے، گواہ لے آؤ، یہ حدیث تمہارے سامنے کسی اور نے سنی ہے کہ نہیں سنی، گواہ پیش کیا جاتا تو آپ قبول کر لیتے. مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا دستور اور قانون یہ تھا کہ آپ اس وقت تک وہ حدیث مبارکہ جو خود آپ نے حضور سے نہیں سنی، اگر کوئی دوسرا بیان کرے تو آپ فرماتے تھے قسم اٹھا، حلف دے اس بات پر کہ حضور کا ارشاد ہے. اور جب تک وہ قسم نہیں اٹھاتا تھا اس وقت تک آپ اس کی بات کو قبول نہیں فرماتے تھے. کہ مولا کائنات کا اصول تھا، احتیاطی مرحلہ ہے. لیکن پورے ذخیرہ میں آپ دیکھیے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان میں وہ واحد شخص جس سے قسم کبھی سیدنا مولا کائنات نے نہیں لی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آپ یہ کہہ کر فرمایا کرتے تھے کہ صدیق سے قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو قرآن صدیق کہتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو جملہ آپ نے فرمایا وہ قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، پیار کرنا، شفقت کرنا، انعام کرنا، اکرام کرنا اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے، مقبول ہے. اور میرا مطلوب یہ ہے کہ رسول اللہ کی آل راضی ہو جائے، حضور کی قرابت دار راضی ہو جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار راضی ہو جائیں. یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ارشاد بھی ہے، صحابی ہونے کے ناطے حدیث ٹھہرا، اور خلیفہ راشد ہونے کے ناطے یہ آپ کی ریاست کا قانون اور دستور ٹھہرا. اب جس ریاست کا قانون اور دستور ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت کی عزت ہے، یہ آرڈیننس ہے، قانون ہے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں شک کرتے ہوئے کوئی ایسا جملہ کہنا بس شخصیت داغدار کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں، مگر وہ تو بری ہیں اس سے. بہرحال یہ سامنے آ گئی نا بات. اور امام بخاری مسلم جیسا عادل بندہ یہ روایت لے کر آ رہا ہے، شرائط پر پوری اتار کر حدیث صحیح ہے، تو حدیث صحیح ہونے کے ناطے اب تو الزام رہ جائے گا، پیچھے کو بات جو ہے وہ رہ نہیں جاتی. اس کے علاوہ جب اگلا بندہ خود اقرار کر لے بھی ہماری تو ریاست کا قانون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اپنے قرابت داروں سے زیادہ عزیز ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ملتا ہے، حالانکہ آپ بھی دیکھا جائے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوہرا تعلق ہے آپ کا، حضرت عبداللہ بن زبیر کا. چونکہ والدہ ان کی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رشتہ داری میں حضرت ام المؤمنین کی چونکہ ہمشیرہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی. ایک تو یہ رشتہ آ گیا، اور دوسرا یہ کہ والد چکے ہیں حضرت زبیر ابن عوام، اور زبیر ابن عوام بیٹے ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے.
سیدہ صفیہ حضور کی سگی پھوپھی صاحبہ ہیں. اللہ دوہرا تعلق ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ. تاریخ ابن عساکر میں نے اس سے بڑا کوئی جملہ اہل بیت کے اکرام میں نہیں پڑھا, آپ یقین جانیے, اور خاص امام حسن کے بارے میں. مجھے خاص طور پہ چونکہ امام حسن کے ساتھ قلبی بڑا لگاؤ ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اس لیے کہ میں ان کی اولاد ہوں. وہ تو سمجھیے کہ لازم فریضہ ہے نا ہمارا, وہ تو لازم ہے, لازم ہمارے خون کا لازم ہے. امام علی مقام سید الشہداء کی عقیدت محبت ہمارے خون کا لازمہ. لیکن قلبی طور پہ مجھے جتنی عقیدت اور محبت امام علی مقام کے ساتھ ہے اتنی ہی سیدنا امام حسن کے ساتھ ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں آپ یقین جانیے, پورا ذخیرہ اکٹھا کر دیا جائے اور سارا ذخیرہ ایک طرف اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک جملہ ایک طرف. تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے, مجلس لگی ہوئی تھی, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پوری نشست میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سخت سردی کے ایام ہے, سامنے آگ تاپی جا رہی ہے, گرمائش حاصل کی جا رہی, لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیکھا کہ آپ کی جبین پر, آپ کی پیشانی پر پسینے آ رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا عجیب بات ہے, یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو کیا ہوا, اس قدر آپ جو ہیں وہ پسینے کی کیفیت میں کیوں؟ جب مجلس برخاست ہوئی, چلے گئے سب احباب, تو راوی کہتا ہے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آ کر کہا, میں نے کہا عبداللہ عجیب بات ہے, آپ صحابی رسول ہیں, فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں, حضور سے تعلق داری بھی ہے, فضائل بھی آپ کے ہیں, مناقب بھی آپ کے ہیں, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے پہلو میں بیٹھے تھے, عمر میں آپ ان سے بڑے ہیں, علم بھی ہے, عمر بھی ہے, ہر فضیلت حاصل ہے, لیکن یہ پریشانی کی بات کیا تھی, آپ اس طرح پیشانی پر پسینہ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا, دبایا, فرمایا اللہ کے بندے تجھے نہیں معلوم, سارے فضائل اپنی جگہ رہے, لیکن کیا تجھے یہ یاد نہیں ہے کہ عبداللہ زبیر کا بیٹا ہے اور حسن فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جملہ کہا. اور اس سے بڑا جملہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے, وہ میں کہتا ہوں پورے ذخیرے میں اس سے بڑا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بندہ سلامی نہیں پیش کر سکتا جو عبداللہ بن زبیر نے کر دی ہے. اور وہ جملہ یہ تھا, فرمایا یاد رکھنا مائیں روز روز حسن جیسے بیٹے نہیں پیدا کیا کرتی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اس سے بڑا جملہ مجھے کہیں نہیں ملا کہ مائیں روز روز حسن جیسے بیٹے نہیں پیدا کیا کرتی. یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اسوہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, اکابر صحابہ, حضرت اسامہ بن زید ہیں, معاذ ابن جبل ہیں, عبداللہ ابن مسعود ہیں, حضرت ابو ہریرہ ہیں. آپ پڑھتے جائیں اور تاریخ کے اعتبار سے یعنی ہر دور میں آپ نیچے آتے چلے جائیں. کسی زمانے میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ بڑا نظر آئے تو امام اعظم سے پوچھ لیں, اگر ان کے بعد آپ کو امام بخاری بڑے نظر آتے ہیں تو امام بخاری سے پوچھ لیں, ان کے بعد اگر آپ کو تیسری, چوتھی, پانچویں صدی, جس صدی میں جو بڑا عالم نظر آتا ہے آپ اہل بیت کی تعریف پوچھئے, اور جس شخصیت کی تعریف پوچھیں آپ کو ایک نایاب جملہ آگے سے اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعریف میں نظر آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تو یہ سوچتا ہوں ناظرین کرام کہ اتنی زبردست شانیں حضور کی آل پاک کی بیان ہوئیں, حضور کے اصحاب کرام کی بیان ہوئیں. یہ سب سننے کے بعد بھی, یہ سب جاننے کے بعد بھی اگر کوئی کسی صحابی پر طنز تان کرتا ہے یا اہل بیت اطہار ان نفوس قدسیہ میں سے کسی پر بھی یا کسی کے معاملے میں دل میں بغض رکھتا ہے تو وہ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہیں دے رہا کہ جن سے حضور نے ایسی محبتیں کی, جن سے حضور نے فقط محبت نہیں فرمائی بلکہ ان کی محبت کو اپنی امت کے لیے لازم جز قرار دیا, لازم قرار دیا. اگر آپ ان کے لیے دل میں بغض رکھ رہے ہیں, ان کے لیے ہلکے جملے استعمال کر رہے ہیں تو آپ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں پہنچا رہے, اور پھر آپ انہی کی شفاعت کے طلبگار بھی ہیں. نہیں, یہ راستہ کسی اور منزل کی طرف لے کر جائے گا, یہ ہماری منزل کی طرف لے کے نہیں جائے گا, منزل مقصود کی طرف لے کے نہیں جائے گا, اور ہماری منزل شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ناظرین کرام, آج یہ بزم آپ کو اور مجھے دعوت فکر دے رہی ہے کہ جو ان مبارک ہستیوں کے معاملے میں جو ہلکے جملے بھی دماغ میں, دل میں کہیں اگر کسی کے کہنے پر آ گئے ہیں تو ان کو خدارہ نکال دیجئے, اور ان پاکیزہ ہستیوں کے معاملے میں اپنے دل کو اور اپنی زبان کو, اپنے ذہنوں کو, اپنے خیالات کو ہمیشہ کے لیے پاک کر لیجئے. آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسی راحتیں آئیں گی, اور جب مصطفیٰ راضی ہوں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے, آخرت بھی ہماری ہوگی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.
نہیں ملاتا